الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. آسمان کے ستاروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات کے لیے لاکھوں دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ ہمیں پورے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، رحمتوں
بخشش اور مغفرت کا مہینہ، جسے قرآن کی زبان میں رمضان المبارک کہا جاتا ہے، ہمارے سروں سے گزر رہا ہے۔ روزہ جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں راز ہے، تقریباً 15-16 دن وہ گزر چکا۔ دعا ہے کہ جتنا گزر گیا اللہ اسے قبول کر لے۔ بات بنتی ہے اس سے کہ وہ قبول کر لے۔ اور جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ اور یہاں بھی بات مقدر کی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے نصیب کر دے، جسے چاہتا ہے اپنے در سے خالی لوٹا دیتا۔ صحت اور تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب کرے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے دن آخری آتے جاتے ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی آخری راتوں میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ 15 روزے کے بعد روزہ دار بھی تھک جاتا ہے۔ روزہ اپنا اصلی رنگ 15 دن کے بعد دکھاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ روزہ بھی کوئی چیز ہے۔ ان حالات میں روزہ رکھنا پھر وہ اس کی قیمت کو بھی بڑھاتا ہے، اس کے درجے کو بھی بڑھاتا ہے۔ جنگ بدر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 15 رمضان المبارک کو نکلے۔ 16 کو بدر میں پہنچے، 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے روزے کی حالت میں چلے، روزے کی حالت میں جنگ لڑی، روزے کی حالت میں تکلیفیں آئیں، قرآن نے ان کا جو اجر بیان کیا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا مرتبہ بیان کیا، ارشاد ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا وہ سارے جنتی ہیں،
اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب ملتے ہیں کہ آج کے بعد، اس جنگ کے بعد ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ پہلے ہی معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ مشقت درجوں کو بڑھا دیتی ہے۔ یہی بات گزشتہ جمعہ میں نے شروع کی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ آج تک آپ نے دنیا میں اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر گیا زندگی میں۔ ہاں، زیادہ کھانے سے مرنے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، زیادہ کھانے سے آج کل کی جتنی بیماریاں ہیں جو آ رہی ہیں یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ میری بھی اتنی زندگی ہوئی، آپ میں سے بھی کئی میرے سے بڑے بیٹھے ہوں گے، چھوٹے بیٹھے ہوں گے، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ روزے کی حالت میں اسے بھوک اور پیاس ایسی لگی کہ صاحب وہ مر گیا۔ اس دنیا میں اللہ کا حکم سمجھ کر، ڈائٹنگ وغیرہ نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر بھوکا رہنا، میں نے بڑے لوگوں کی بات آپ کو سنائی تھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر بھوکا رہنا اس زمین پر یہ اللہ کی ایجاد ہے۔ زندگی انسان کی کتنی ہے؟ 4 دن۔ ان 4 دنوں میں اگر کوئی 4 گھنٹے بھوکا رہ گیا تو وہ مرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کا حکم اور سنت سمجھ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت سے زیادہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب روزے کا رکھا ہے۔ بے شک نماز بڑی عبادت، حج بڑی عبادت، زکوٰۃ بڑی عبادت، لیکن کسی بھی عبادت کا یہ اجر نہیں کہا گیا کہ اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ کسی بھی عبادت کے بدلے میں یوں نہیں کہا گیا کہ اس کا اجر اللہ خود بن جائے، سوائے اس روزے کے کہ کہا کہ اس کا اجر اللہ خود دے گا، یا یوں فرمایا کہ اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود خدا قیامت کے دن بتاؤں۔ کسی بھی نیکی کا، کسی بھی عبادت کا ایسا اجر قرآن و سنت میں نہیں ملتا جو روزے کا۔ اس لیے کہ بھوکا رہنا اللہ کی صفت ہے۔ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ ہوتے ہوئے اپنے مالک اور خالق کی اس صفت کو اپنا لینا کچھ گھنٹوں کے لیے، اور وہ بھی اس کا حکم سمجھ کر۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات و صفات پہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن کچھ صفات اس کی ایسی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو بھی دے رکھی۔ رحیم و کریم ہونا یہ میرے اللہ کی صفت ہے، لیکن بندے کے لیے بھی رحیم و کریم ہونا ضروری ہے۔ معاف کرنا یہ میرے اللہ کی صفت ہے، لیکن معاف کرنے کی صفت بندے کے اندر بھی ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسا موقع آ جائے دوسرے کو کھلانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے بندے کے اندر بھی اس صفت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، چونکہ میرا گزشتہ جمعہ کا یہی موضوع تھا، روزہ کیا ہے، ہم نے روزہ کیوں رکھنا، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیوں لگایا۔
کہہ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، اسے میرا حکم سمجھو، میری شفقت سمجھو، میری رحمت سمجھو، میرا جو تم سے تعلق ہے اور تمہارا جو مجھ سے تعلق ہے اس تعلق کا حق سمجھو کہ میں نے تمہارے ذمہ روزے رکھے۔ پہلی بات، اور ساتھ ہی یوں کہا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ شاید ہمارے ہی اوپر یہ ظلم ہوا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے بھی جتنے گزرے ہیں ہم نے ان پر بھی روزے رکھے تھے۔ پھر روزے سے ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ ملے۔ ایک مہینہ کون رکھے گا؟ تو خود ہی اللہ کہتے ہیں ایام معدودات، ارے یہ تو گنتے گنتے مہینہ ختم ہو جائے گا، گنتے گنتے ختم ہو جائے گا۔ کسی مہینے کو تم اتنا نہیں گنو گے جتنا اس مہینے کے دن ہے، اور یہ گنتے گنتے چلے جائے۔ ہاں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا مسافر ہو گیا، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ بعد میں روزوں کی گنتی کر لے، بعد میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اگر کوئی بیماری کے بعد بھی نہیں رکھ سکتا، سفر کے بعد بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا کمزور ہو گیا، تو فرمایا فدیۃ طعام مسکین، روزے کا فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر رکھ سکتا ہے رکھ لے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے یا ایھا الذین آمنوا، یہ روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے روزے کی، یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا بدلہ اور ریزلٹ ہے۔ روزہ ہے کیا؟ ایام معدودات، تھوڑے سے دن۔ پھر آگے روزے کے مسئلے کیا ہیں؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو تو پھر تمہارا دل کرے گا کہ سارا سال روزے ہوتے، ہمیشہ روزے ہوتے، کوئی دن روزے سے خالی نہ ہو۔ یہ قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، طریقہ نہیں جانتا تھا گفتگو کا، اسلوب نہیں جانتا تھا نبی سے بات کرنے کا، گاؤں کا ہوگا، آتے ہی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، زور سے کہتا ہے آپ روزے کیسے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، ان کو سمجھاتے سمجھاتے بات پوچھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، نظر پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور طریقے بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو کس طرح ٹھنڈا کرنا ہے۔ کبھی اس موڈے پہ ہاتھ رکھا، کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔
फिर इस मोटे पे हाथ रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर के माथे पे बोसा दिया, कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ा, दबाया, कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्खी से फिर नरमी की तरफ पलटा आ रहा है और आपका चेहरा मुबारक नरम, मोहब्बत, प्यार में बदला। तो अब हजरत उमर ने अर्ज की, बात वही लेकिन तरीका बदला। कहा या रसूल अल्लाह, जोर से कहते, अगर कोई बंदा हमेशा रोजा रखना चाहे आप क्या फरमाएं? कहा हराम। कौन है जो हमेशा रोजा रख सके? कहा या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा 2 दिन रोजा रखे 1 दिन छोड़ दे। कहा किसके अंदर इतनी ताकत है कि जो 2 दिन रोजा रखे और 1 दिन छोड़ दे? कहा अल्लाह के रसूल, अगर कोई बंदा 2 दिन छोड़ दे 1 दिन रोजा रख ले। कहा मेरा दिल करता है कि ऐसा मसला होता तो बहुत अच्छा होता। फिर कहा अल्लाह के रसूल, अगर कोई बंदा 1 दिन रोजा रखे 1 दिन छोड़ दे। कहा कि भाई ये तो दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत थी जो 1 दिन रखते थे 1 दिन छोड़ते थे। मेरी उम्मत के लोग कमजोर हैं, कौन 1 दिन छोड़ सकता है 1 दिन रख सकता है? ये नफली रोजों की बात हो रही है। हाँ अलबत्ता अगर 2 दिन छोड़े 1 दिन रखे, ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, लेकिन हम तो आपको जब भी देखते हैं आप रोजे से होते हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी रोजा रखता हूँ मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, मेरा अल्लाह मुझे पिलाता भी है, मेरा अल्लाह मुझे ताकत भी देता है। मैं लगातार भी रखता रहूं तो मेरा अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता रहता है। अब यहां आगे उलमा लिखते हैं कि सहाबा किराम ने तो कभी हुजूर को खाते पीते देखा नहीं था इस तरह। तो फरमाया, जब मेरे ऊपर कुरान उतरता है, बेशक तुम्हारे यहां रोटी खाना होता है, चावल खाना होता है। ये बंगाली आदमी जो होते हैं ना, इनको आप जितनी भी रोटियां खिला दें, पराठे खिला दें, चावल न खिलाएं, तो घर जाके कहेंगे उसने हमें खाना नहीं खिलाया, खाना नहीं खिलाया। खाना उनके यहां सिर्फ चावल है, और चावल भी भात, वो खाना है। जितने पराठे खिला दो शिकायत रहेगी खाना नहीं खिलाया। और पंजाबी आदमी को आप जितना भी चावल खिला दो वो भी कहेगा रोटी नहीं खिलाया। और पठान को जो मर्जी खिलाओ कहेगा चाय नहीं पिलाया। उसके यहां सब कुछ चाय है। लेकिन नबियों की खुराक ये खाना नहीं होता, नबियों की खुराक ये पीना नहीं होता, अल्लाह वालों की खुराक ये खाना पीना ये नहीं होते। अल्लाह वालों की खुराक उसका जिक्र होता है, अल्लाह वालों की खुराक उसका फिक्र होता है, अल्लाह वालों की खुराक कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह वालों की खुराक नमाज होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जिब्रील कुरान लेके आता है मेरी भूख खत्म हो जाती है। कह दो ना सुभान अल्लाह। जब मैं कुरान सुनता हूँ पढ़ता हूँ मेरी भूख खत्म हो जाती है, मेरी प्यास खत्म हो जाती है। नबियों की खुराक ये होती है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वही आती है वो हमारी खुराक होती है, जब कुरान आता है वो हमारा पानी शरबत होता है, वही हमारा दूध होता है। अब हजरत उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے کہا کہ دیکھو سوال کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی پھر آیت اتری کہ کما سئل موسیٰ من قبل، نبی سے اتنے سوال اور ایسے سوال مت کیا کرو جو نبی کی طبیعت کو بگاڑ دیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ وہ ہر بات پر نبی سے سوال کرتی تھی اور الٹے سیدھے سوال کرتی تھی. خبردار، ذات خداوندی ایک ایسی ہے جو کہہ دے آمنا و صدقنا، سر جھکا دو، اور نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو نبی کہہ دے سر کو جھکا دو. نہ اس کے آگے چونو چرا کرنے کی اجازت ہے، نہ نبی کے آگے چونو چرا کرنے کی اجازت ہوتی ہے. مومن تو مومن جب ہی بنتا ہے کہ جب اللہ کے ہر فیصلے پر سر کو جھکا دے اور نبی کی ہر بات پہ سر کو جھکا دے. ایک اللہ والے کی بات یاد آئی کہ اللہ والے نے جب اپنی خانقاہ سے لوگوں کو خلافتیں بانٹی، مریدوں کو خلیفہ بنایا، دستار بندیاں کرائیں، جب خلیفے جانے لگے تو اللہ والے نے کہا بیٹھو بھائی، میری 2 نصیحتیں ہیں، آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں، میری 2 نصیحتیں. جاتے جاتے پیر بن گئے ہو، خلیفے بن گئے ہو، اللہ والے بن گئے، میری 2 نصیحتیں ہیں یاد رکھو. سارے مریدوں نے کان کھڑے کیے کہ پیر صاحب کون سی 2 نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں. تو پیر صاحب نے پہلی نصیحت کی کہ کبھی خدا نہ بن، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی نبی نہ بن. سارے مرید خلیفے حیران ہو کے کہنے لگے حضرت خدائی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ہم نے 30 سال 20 سال آپ کی جوتیوں میں زندگی گزاری، آپ سے ہم نے سب کچھ سیکھا، بھلا یہ کیسے کہ ہم خدائی کا دعویٰ کر لیں؟ کہا نہیں، خدائی کا دعویٰ ہو جاتا. کہا حضرت ہم سمجھے نہیں. کہا کہ جب بندہ دعویٰ کر لے کہ میری ہی بات آخری ہے، میری بات پر کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یہ خدائی کا دعویٰ ہے. آخری بات صرف خدا کی ہوتی ہے. اگر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو میرے سے بھی بڑے ہیں، پھر ان 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 سے بھی بڑے ہیں، آخر میں سب سے بڑا وہ آ جاتا ہے کہ جس کی بات کے بعد کسی کی بات نہیں ہوتی، اور اس کی بات پر بات مار دینا یہ خدائی کا دعویٰ ہے. اللہ تو جو کچھ کہتا ہے کہتا ہے، لیکن میرا دل یوں کہتا ہے. بھائی اس نے روزہ کیوں فرض کیا؟ سر کو جھکا دو. یہ جب کیوں آتی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں کیوں تو لڑائی کی چیز ہوتی ہے. جب کیوں آ گئی تو لڑائی آ گئی. ماں نے بیٹی سے کہا برتن دھو دو، اس نے کہا کیوں دھو دوں. ماں نے بہو سے کہا کہ چادریں لگا دو، کیوں لگا دوں. کپڑے دھو دو، کیوں دھو دوں. اسی سے لڑائی شروع ہو جائے. قوموں میں جب کیوں آتا ہے، آپ بھی ڈیرے پہ 2 بندے رہتے ہیں، 2 بندے نوکری اکٹھی کرتے ہیں، جب آپس میں کیوں آ جائے گا، میں کیوں کروں، تو محبتیں ختم ہو جائیں. اللہ اور اللہ کے بندے کی ایک محبت ہے، اور وہ محبت کیا ہے کہ ہم غلام ہیں، وہ ہمارا مولا ہے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے. وہ جو چاہے حکم کرتے ہیں. آپ کو فیکٹری والوں نے بھیجا، دفتر والوں نے بھیجا، جاؤ فلانی کمپنی میں یہ خط دے کے آؤ. آپ کہیں جی میں کیوں جاؤں، نوکری رہے گی. کیوں بھائی؟ آپ نے اگر نوکر نے کہہ دیا کیوں جاؤں، نوکری رہے گی. ہم اس کے نوکر ہیں. کہو بے شک. یا ایھا الناس، او لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اس کے در کے فقیر ہو، اسی کے در کے منگتے ہو. دفتروں والے، فیکٹریوں والے تو مہینے کے بعد تنخواہ دیں گے، وہ تمہیں روز دسترخوان پہ دیتا ہے. جب ان کی مانتے ہو کیوں نہیں، تو اس کی بھی ماننی ہے، وہاں بھی کیوں نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض، جی اللہ فرض، ہم نے مان لی۔ کئی مسلمان پڑھے لکھے جی کیوں روزے فرض ہوئے؟ بھائی کیوں کرو گے تو تباہ ہو جائے گے۔ پیر صاحب نے دوسری نصیحت کی کہ نبی نہ بنو۔ خلیفے حیران ہوئے کہ حضرت نبوت کا دعویٰ کون کر سکتا ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ کہا نہیں، کبھی کبھی بندہ یہ بھی کر لیتا ہے، صرف مرزا غلام احمد قادیانی نہیں، آپ اور میں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ جب آپ نے یوں کہہ دیا کہ میری ہی بات سچی ہے، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے، میری ہی بات سچی ہے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ بے شک آپ کی بات سچی ہے، لیکن دعویٰ نہیں کرنا کہ میری ہی سچی ہے۔ یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، اس پہ زور دینا ذرا، بھائی میری بھی سچی ہے، یوں تو کہہ سکتے، لیکن اگر آپ نے کہا نا کہ میری ہی سچی ہے اور ساری دنیا مجھے فالو کرے، یہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے کہ میری ہی بات سچی ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ نبی دعویٰ کر سکتا میری ہی بات سچی ہے، اور یہ دعویٰ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے سچتا ہے کہ حضور کہے میں سچا ہوں، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ سچے ہیں، کہو بے شک وہ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، تین جملے حدیث میں کہے۔ پہلی بات ومن صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا ایمان کے ساتھ، احتسابا محاسبے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اور پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، رات تراویح میں کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن سنا، اللہ کا قرآن پڑھا، ایمان کے ساتھ، محاسبے کے ساتھ، ساری زندگی کے گناہ معاف۔ چلو ہمیں روزہ تو سمجھ آیا، لیکن عام مسلمان کہتا ہے جی تراویح تو ضروری نہیں، تھوڑیاں جیاں بھی پڑھ لو تے گزارا ہو گیا، کبھی کبھی پڑھ لو تو گزارا ہو گیا۔ نبی کی بات کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی بات کی طرف آؤ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سچے کی بات کی طرف آؤ جس سے بڑا سچا کوئی نہیں، جس کو ابو جہل بھی کہے مانو نہ مانو، لیکن اعلان ضرور کرتا ہوں کہ تیرے سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ جنگ بدر میں میدان گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، مسلمان کافر کی مٹھ بھیڑ ہے۔ ایک کافر ابو جہل کو پکڑ کر ایک سائیڈ پہ لے جا کے کہتا ہے ابو جہل مکے سے لڑنے آئے ہیں، یہ مدینے سے آئے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ایمان سے ہم دونوں اکیلے کھڑے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، سچ بتا محمد سچا کہ جھوٹا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر بھی دیکھتا ہے کوئی سننے والا تو کوئی نہیں، ادھر بھی دیکھتا ہے کوئی سننے والا کوئی نہیں، آہستہ سے ہے سچا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ او بھائی مانا اگر سچا ہے تو لڑنے کیوں آیا، نوجوانوں کو مروانے کیوں آیا، عورتوں کو کیوں لایا، بچوں کو کیوں لایا، بوڑھوں کو کیوں لایا؟ کہتا اگر زور سے کہہ دوں تو سچا، پھر میری چدراہٹ کو سلام کون کرے گا؟ وہ سچا نبی
سکھلایا انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. وہ سچے چہرے والا، سونے چہرے والا، لاجواب زبان والا، لاجواب چہرے والا، شانوں والی زبان کا مالک، شانوں والے چہرے کا مالک، جس کی زبان جیسی کسی کی زبان نہ ہو، جس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہ ہو. انکا لمن المرسلین، اس چہرے کی مجھے قسم، اس زبان کی مجھے قسم، انکا لمن المرسلین، تو ہی تو میرا سچا رسول ہے. فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. اسے معمولی نہ سمجھنا. فرمایا جو رات کو کھڑا ہو گیا، بڑھاپے میں، بیماری میں، تندرستیاں نہیں، لیکن کھڑا ہو گیا تھکا ہارا، میں اللہ کا قرآن سن لو، میں اللہ کا قرآن سن لو. حضور فرماتے ہیں جب زمین پر قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میرے بندوں کا قرآن سنو. حدیث میں آیا زمین و آسمان کے بنانے سے ہزاروں سال پہلے میرے اللہ کی ذات سورہ یاسین پڑھنے لگی، سورہ رحمان کی تلاوت کی میرے اللہ نے، سورہ مائدہ کی تلاوت کی میرے اللہ نے. عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے اللہ کی زبان سے قرآن سنا. بولو سبحان اللہ. فرشتے پکار اٹھے بڑی قسمت والی ہوگی وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا، بڑی شان والی ہوگی وہ امت جس کو یہ قرآن ملے گا، بڑے شان والے وہ ہونٹ ہوں گے جو یہ قرآن پڑھیں گے، بڑی قسمت والا وہ دل ہوگا جس دل میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی قرآن سنتے ہیں. یہ تھکا ہارا سننے کھڑا ہو گیا، جیسے پڑھنے میں تو نے بھی الف لام میم پڑھی، میرے اللہ نے بھی الف لام میم پڑھی، جبریل نے بھی الف لام میم پڑھی، کسی اللہ والے نے بھی الف لام میم پڑھی، کسی عالم نے بھی الف لام میم پڑھی، تو سب کی الف لام میم برابر ہو گئی. جب تم سننے کھڑے ہو گئے اللہ کے فرشتے بھی ساتھ آ گئے، وہ بھی سننے لگ گئے، عرش پہ بیٹھا وہ بھی سننے لگ گیا. بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. آپ نے سنا، فرشتوں نے سنا، میرے اللہ نے سنا، ان دیواروں نے سنا، چھت نے سنا، پنکھوں نے سنا. کوئی بندہ کہے جی پنکھے بھی سنتے ہیں، دیواریں بھی سنتی ہیں. کہو اللہ سنانے پہ آ جائے تو پتھروں کو بھی سنا دیتا ہے، نہ سنانے پہ آئے تم سامنے بیٹھے ہو نہ سنو. سننا ان سے نہیں ہوتا، سننا اس سے بھی ہوتا ہے. تم نے ان سے سنا، ایک سے سنا، ایک سے نکل گیا. جس نے اس سے سنا اس نے سنا. اللہ ان کو بھی کان دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے گا قیامت کے دن وہ دیواریں بھی گواہی دیں گی. جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہ پتھر بھی گواہی دیں گے. جہاں قرآن پڑھا جائے گا قیامت کے دن وہ درخت بھی گواہی دیں گے. اس لیے پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو. حضور مسجد میں
तशरीफ ले आए, सहाबा बैठे हैं। पूछा मेरा उबई कहाँ है? उबई खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं इधर हूँ। हुजूर ने फरमाया आगे आ जा। हजरत उबई दौड़े हुए आगे आए। हुजूर ने फरमाया उबई ये जिब्रील खड़ा है, पैगाम अल्लाह का लेके आया है। अल्लाह के रसूल क्या पैगाम आया? कोई वही आई, कुरान की आयत आई? हुजूर फरमाते हैं नहीं उबई ये खड़ा है जिब्रील, अजीब बात आके मुझे कहता है, पहली दफा अजीब खबर लाया। अल्लाह के रसूल क्या लाया? दूसरे सहाबा ने भी कान खड़े किए, जिब्रील क्या कहने आया? हुजूर कहते हैं जिब्रील कह रहा है, अल्लाह कहते हैं इस उबई से कहो कुरान पढ़े, अल्लाह सुनना चाहता है। अल्लाह के रसूल जिब्रील मेरा नाम ले रहा है। हुजूर फरमाते हैं हाँ जिब्रील सम्मा का तेरा नाम ले रहा है। रो पड़े, कहा अल्लाह के रसूल कहां से पढ़ूं? हुजूर फरमाते हैं जिब्रील कह रहा है मैं नहीं। कहता लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफन मुतहहरतन फीहा कुतुबुन करीमा। ये सूरत पढ़ो, ये सूरत पढ़ो, अल्लाह सुनना चाहता। कितना किस्मत वाला वो बंदा हो। हजरत ज़ैद बिन साबित जोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सारी दुनिया की दौलतें इन लोगों की ज्योतियों पे कुर्बान। कहते हैं हुजूर मेरी रान पे सर रख के सो रहे थे। कितना किस्मत वाला बंदा होगा जिसकी झोली नबी का तकिया बनी होगी, सिराना बना होगा। हुजूर सो गए, ये बैठा है लेके नबी को। पंजाबी बेचा खाते समझ आ गए, ये लगता है जिवें रहलते कुरान रखिया है। बोलो सुभान अल्लाह। रहलते कुरान है, ये भी कुरान जो अलमारी में बंद, मेरा मोहम्मद भी कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। ये भी कुरान, वो भी कुरान। अल्लाह तूने रमजान में रोजे फर्ज क्यों किए? पहली बात मैं पूछ नहीं सकता, तू मेरा खालिक को मालिक है, तू जब भी हुक्म दे मैं रोजे रखूं। बोलो बेशक। लेकिन अल्लाह जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था लियतमइन्ना कल्बी, अल्लाह तू मुर्दों को जिंदा किस तरह करेगा? अल्लाह ने कहा इब्राहिम तेरा यकीन नहीं, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला हूँ। कहा अल्लाह मेरा यकीन तो है लेकिन की करा मेरा दिल नहीं मनदा, किवें करेगा? लियतमइन्ना कल्बी, मैनू खाते सही के मेरे दिल नू सुकून आ जाए। मैंने कहा अल्लाह तेरा हुक्म सर आंखों पर, आमन्ना व सदकना है, रोजे फर्ज कर दे। हम तेरे बंदे, तेरे गुलाम, तेरे नौकर, तेरे ममलूक, तेरी मखलूक, सर उठाने की मजाल नहीं, तेरा हुक्म सर आंखों पर। लेकिन कराची के हांगकांग में बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये फिर भी कभी मुझे पूछते हैं रोजे फर्ज रमजान में क्यों हुए? तो मैं इनको क्या जवाब दूं? क्यों रोजे फर्ज हुए रमजान में? कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में मैंने तुम्हें कुरान दिया। इस महीने में मैंने तुम्हें, शुक्र नहीं करते? अगर कुरान के बदले में मैं कहता हमेशा रोजे रखो, रखो, फिर सिर्फ कुरान नहीं
سے پہلے، توجہ سے سننا، اس قرآن کے آنے سے پہلے، یوں کہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے، مکے کی گلیوں میں جب میرا نبی ہونے والا چلتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ محمد جا رہا ہے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا پوچھتا تھا کون محمد؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے والا کہتا تھا یہ وہ محمد، زور سے، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پڑ پوتا، آمنہ کا لخت جگر، یہ وہ محمد، وہ قریشی، اچھا یہ وہ ہے، ہاں بڑا سچا ہے، بڑا امین، بڑا شرم و حیا والا ہے، یہ ساری تعریفیں ہوتی تھیں۔ یہ مہینہ آیا، پھر اس مہینے کی وہ رات آئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات کے اندھیرے میں یہ مکے سے نکل کے اس مہینے میں ایک رات آئی، رات کے اندھیرے میں یہ مکے سے نکل کے ایک پہاڑ کی غار میں جا بیٹھا، بیٹھا 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 بیٹھا، وہ آیا جو پہلے نبیوں کے پاس بھی وہی لے کے آیا۔ حضور اپنے خیال میں بیٹھے ہیں، یہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس لیے نہیں دیکھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشم کا پڑ پوتا ہے، اسے دیکھا نہیں۔ حضور کہتے ہیں میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پیر پتھر پہ، سر آسمان پہ، ایک کندھا شمال کے اخیر میں، دوسرا کندھا جنوب کے اخیر میں، سینہ مشرق کی انتہا میں، پیٹھ مغرب کی انتہا میں، نور کے 600 پر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جسے جبریل کہتے ہیں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے وجود دیکھا، میں نے جان دیکھی، میں نے قد بت دیکھا، پہلے کبھی ایسا دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ ہوا۔ اب کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے اقرا، کیا کہتا ہے؟ اقرا۔ ادھر سے جواب آتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، اقرا پڑھو۔ جواب آتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اقرا، جواب آتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 3 بار جو میں نے جواب دیا، چوتھی بار اس نے مجھے اٹھایا، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، مجھے پکڑا، اٹھایا، بولو نا سبحان اللہ، سینے سے لگایا، نہ جانے کیا ہوا، ادھر سے کوئی شے نکلی، جیسے بجلی کے سوئچ لگے، موبائل فون کو چارج کیا، بیٹریاں چارج ہو گئیں، تار ادھر کی ادھر آئی، ایسے لگا کچھ نکلا، یوں آیا۔ اب میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
علم الانسان ما لم یعلم. مہینہ کون سا؟ بولو نا. رات کون سی؟ آئے تھے تو کیا تھے؟ محمد ابن عبداللہ غار میں بیٹھے ہیں، مہینہ رمضان کا، رات لیلۃ القدر کی، آنے والا آیا، سینے سے لگایا، قرآن ملا. اب جب غار سے نیچے اترے، فضائیں بدل گئیں، ہوائیں بدل گئیں، موسم بدل گئے، زبانیں بدل گئیں. حضور فرماتے ہیں میں نیچے اترا، اب پتھر بھی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، دیوار بھی کہہ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درختوں کے پاس سے گزرا، نیم کا درخت ہے، اس کی ٹہنیوں سے آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. دوسرا دن آیا، حالات بدل گئے. اب میں چلتا ہوں تو کوئی آواز دینے والا آواز دے کے کہتا ہے کل تک یہ محمد ابن عبداللہ تھا، آج کہو یہ محمد الرسول اللہ. ہر شے بدل گئی. میں گھر آیا، میری رفیقہ حیات، میری غموں کی ساتھی، میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا چہرہ دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں نے حالات سنائے، کہانی سنائی. آگے سے ایک ہی جواب دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، زور سے پڑھو، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. میں ایمان لایا، میں نے مان لی. اس ماہ مبارک میں اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اس ماہ مبارک میں اللہ نے تمہیں محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز، رمضان المبارک کا مہینہ، حضور مدینے سے چلتے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، روزے کی حالت، جس مکے سے آپ کو نکال دیا گیا. رمضان المبارک میں مکے پہنچے، مکہ فتح ہوا، حضور نے طواف کیا، حجر اسود کو بوسے دیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے، بیٹھ گئے کعبے میں. آج کیا ہو؟ قرآن بھی ملا رمضان میں، بولو بے شک. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ملے رمضان المبارک میں، بولو بے شک. کعبہ بھی ملا ہمیں رمضان المبارک میں، کہو بے شک. یہ رمضان میں ملا. اب ایمان سے سوچو، قرآن جیسی دولت اگر اس ماہ مبارک میں مل جائے، اور پھر محمد مصطفیٰ جیسی دولت اس ماہ مبارک میں مل جائے، اور پھر کعبے جیسی دولت تمہیں اس ماہ مبارک میں مل جائے، تو اگر اب اللہ کہے روزے رکھو، یہ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ آپ بتا. اب تو اللہ کہنا ساری زندگی رکھو، تو اللہ کی قسم ہے پھر بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ دولتیں ایک نہیں، اللہ نے دولتیں دی اس ماہ مبارک میں. اور یہ میں نے پہلے شروع میں بات کہی کہ نصیب سے ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہر کوئی بن گیا، قسمت سے تم بنے. اللہ نے تم لوگوں کو چن کے بنا دیا. قرآن اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا.
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کا قرآن ہے تمہارے پاس شکر ادا کرتے رہو کہ قرآن ہے. فرمایا ایک دن آئے گا رات کو لوگ قرآن پڑھ کے سوئیں گے, صبح اٹھیں گے قرآن پڑھنے کے لیے, کھولیں گے اندر قرآن کے حرف نہیں ہوں گے, خالی کاغذ ہوگا. فرمایا اللہ پاک اس دن قیامت کو قائم کر دے گا, قرآن کو اللہ ایسے ہی اٹھا کر جنت میں لگا دے گا. اس دن سے ڈرو کہ جس دن قرآن کو اٹھا لیا جائے, جب تک قرآن ہے اس کی عزت کرو. پھر اس دن اللہ پاک توبہ کا دروازہ بھی بند کر دے گا جس دن قرآن اٹھ جائے. مسجدوں کو آباد کر لو. فرمایا جس دن قیامت اللہ قائم کو کرے گا, اللہ قیامت کو قائم کرے گا, مسجدوں کو بھی اسی طرح اٹھا کر اللہ پاک جنت میں رکھے گا. کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے, وہ بھی اسی طرح کرین آئے گی اٹھائے گی. یہ نہیں کہ نمازیوں کو نکال دو خالی ہم اینٹیں اور عمارت اٹھا کے لے جائیں. اللہ کہے گا انہوں بھی نہ لے دو. نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. جیسے ہی مسجد جنت میں رکھ دی جائے گی, وہ رکوع کرنے والا سجدہ کرنے والا جو قرآن پڑھ رہا تھا وہاں بیٹھ, اللہ اس کو بھی اسی طرح جنت میں ڈالے گا. پہلے ہی جنت. مسجدوں کو آباد. جس دن مسجدیں ویران ہو گئیں قیامت قائم ہو گئی. یہودیوں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن یہ امت فجر کی نماز بھی اتنی ہوگی جتنی جمعے میں ہوتی ہے, اس دن یہودی ختم ہو جائے. لکھا ہوا ہے کہ تم اس دن مٹ جاؤ گے جس دن یہ امت فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جتنی جمعے میں ہوتی ہے. اب بھی پڑھے لکھے یہودی پڑھے لکھے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہو؟ جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں تو شب صبح مباتا ہی نہیں فجر کی نماز, یہ رمضان شریف میں 8-10 آ جاتے ہیں, وہ ہنس پڑتے ہیں, خوش ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہمیں کچھ نہیں. جس دن ہم نے کہہ دیا کہ فجر کی نماز میں اتنے ہوتے ہیں جتنے یہ جمعے میں آ جاتے ہیں, اس دن ان کے جنازے اٹھ جائیں گے. ویسے ہم دعا کرتے رہتے ہیں اللہ یہودیوں کو تباہ کر, اللہ یہودیوں کو تباہ کر. مکے میں بھی دعا, مدینے میں بھی دعا, مسجد اقصی لے ہے. عمل نہیں کرتے. عمل کر کے دکھا دو فجر کی نماز میں اتنے آ جاؤ جتنے جمعے میں آتے ہو. انشاءاللہ تسی آنا شروع کر دے ہو کہ تھوڑے دن تھی یہودی مک جائے. یہ کتابوں میں ہے باتیں, یہ کوئی لفظی نہیں ہے کہ ایسے منہ سے نکال دی جائے. قرآن جب تک امت سنبھالے گی, قرآن امت کو سنبھالے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرنے والا قرآن اس سے ایسی وفا کرتا ہے کہ جب یہ مرتا ہے تو قرآن کفن کے اندر گھس جاتا ہے. کفن کے اندر, قبر میں بھی ساتھ آتا ہے. جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے قرآن والے کو, اللہ نہ کرے اب عذاب اگر ادھر سے آیا تو حضور فرماتے ہیں قرآن عذاب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. او بابا ادھر میں کھڑا ہوں, جا کوئی اور قبر دیکھ. عذاب ادھر سے آنا چاہتا ہے, قرآن ادھر آ جاتا ہے, دیوار بن کے کھڑا ہو کے کہتا ہے او بابا کیا کوئی اور قبر دیکھ, یہ میرا. اس نے تراویح میں رات کو کھڑے ہو کے مجھے سنا تھا, بڑا پیار کرتا. یہ رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے مجھے پڑھتا تھا, بڑا پیار کرتا تھا. دن کو بھی مجھے پڑھتا تھا, سنتا تھا. خبردار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب رفو چکر ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, کہتا ہے یہاں قرآن ہے. جس قبر میں قرآن ہوتا ہے اس قبر میں عذاب نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن کتاب کی صورت میں قبر میں جا کے ہم رکھ دیں, وہ تو ویسے ہی گناہ ہے.
मुसलमानों में कहां से निकला? ऐदनामा कब्र में रख दो। किताबें निकली हुई हैं कि ये कब्र में साथ रख दो मुर्दे। मौलवियों ने अपनी कीमतें बढ़ाई हुई, मटके रखे हुए, मटकों के ऊपर कलमा लिख के दे देते हैं, जो कब्र च रख दे वो मुर्दे दे सिराने। अब माशाल्लाह मौलवी निकल आए, वो कब्रों पे अजाने भी कहते हैं। कब्रों पे अजाने सुनी कभी? अब कब्र पे अजान भी होती है जब मुर्दा दफनाया जाए, मौलवी अजाने भी कहते हैं। ओ एक शेखुल इस्लाम है, उसकी भी एक यूट्यूब पड़ी हुई है, कभी कंप्यूटर में देखो, वो भी मुर्दे की कब्र पे खड़े होकर अजान कहता है, नाम शेखुल इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान रात को सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ के सोने की आदत डाल ले, उसको कब्र के अंदर कभी अजाब नहीं आए। कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ा। जुमे वाले दिन अगर कोई मुसलमान सूरह कहफ पढ़ ले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र का फितना, कब्र का अजाब उसे कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कब्र बड़ी होगी, कब्र बहुत होगी, कोई यार बेली नहीं होगा। कुरान को अपना फरमाया, वमन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रात को तरावी में खड़े होकर कुरान सुना। इस उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ तरावी भी नहीं है, वो कहते हैं तरावी है ही नहीं। आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं लोग हैं जिनके यहाँ तरावी नहीं होती, वो जानते हो जो ऐसे ऐसे करते हैं, उनके यहाँ तरावी नहीं है, ये फजूल चीज है। और हमारे दूसरे कुछ भाई हैं, वो कहते हैं 20 पढ़ने दी लोड़ी कोई नहीं, 4-8 पढ़ लो जाओ जुलो। वमन काम, ये मुखालफत है अल्लाह के पाक नबी की इस हदीस की। वमन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, क़याम करना, खड़े होकर कुरान सुनना। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, सारी जिंदगी के गुनाहों के बख्शिश का सबब। ईमान और एहतिसाब के साथ मुहासबा करके अपना तरावी में खड़ा हो। फिर फरमाया, वमन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन, जो लैलतुल क़द्र की रात ईमान और एहतिसाब के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पाक सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देते। मेरे दोस्तों, ये माह मुबारक न जाने किसकी जिंदगी में आगे होगा, न जाने ये पूरा कौन कर सकता है नहीं कर सकता, ये अल्लाह के हाथ में। इसकी फिक्र करो। रोजा यहाँ तो अल्लाह पाक ने देखो जब से आया अल्लाह ने मौसम ही ऐसा कर दिया है कि आपको जरा भी तकलीफ ना हो। इस अल्लाह के दिए हुए मौसम में इंसान ना शुक्रा बने और काफिर बने के रोजे ना रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बदबख्त है वो कि जो इस माह मुबारक को अपनी जिंदगी में पाता है और इस माह मुबारक में अल्लाह से जन्नत नहीं। बदबख्त फरमाया हुजूर। और फिर हुजूर ने लानत फरमाई उस बंदे पर कि जो अपनी जिंदगी में ये महीना पाता है और इस महीने में अपनी बख्शिश नहीं कराता। अल्लाह पाक इस महीने की इज्जत, कदर, एहतराम, अदब करने की हमें तौफीक दे, रोजे रखने की तौफीक दे। जितना गुजर गया अल्लाह कबूल फरमा ले, जितना बाकी है अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।